4 بجے کا وقت تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے گھر آ رہا تھا۔ 5 سال بعد خلیل اپنے بنگلے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تیزی سے لان کی طرف بڑھنے لگا۔ لان پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ خلیل انگلینڈ اعلیٰ تعلیم کے لیے 5 سال پہلے گیا تھا۔ خلیل کے والدین اور اس کی ایک بہن اس کے بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ اس کا ایک بھائی فارس اور بابی جو کہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بابی جو خلیل سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھتی تھی اور ماں کی طرح شفقت سے پیش آتی تھی۔ خلیل کو بھی اپنی ماں جیسی بابی سے بہت پیار ہے کیونکہ اس کو اپنی بابی کی صورت میں ماں اور بہن دونوں کا پیار مل رہا تھا۔ وہ صرف بابی ہی نہیں بلکہ خلیل کی بہت اچھی دوست بھی ہیں جن سے خلیل کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ جہاں اس قدر دوستی تھی وہیں دیور اور بابی کی نوک جھوک بھی چلتی رہتی۔ بابی کو بھی خلیل سے بات کیے بنا چین نہیں آتا تھا۔ فارس بھائی دونوں کے اس سلوک سے مطمئن تھے۔ خلیل کو ہمیشہ سے چونکا دینے والے کاموں میں دلچسپی تھی اور وہ آج بھی بغیر اطلاع کیے آ گیا تھا کیونکہ خلیل بابی اور بھائی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ دبے قدموں سے لانچ میں داخل ہوا۔ مالی بابا جو پودوں کو پانی دے رہا تھا خلیل کو دیکھ کر پیچیدے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ارے چھوٹے صاحب آپ کب آئے؟ مالی بابا نے خلیل کو چونکا دیا۔ ارے اکبر بابا آہستہ بولیں اور ساتھ ہی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر بولا بھائی اور بابی کہاں ہیں؟ اکبر بابا نے کہا کہ چھوٹے صاحب تو وہ کسی پارٹی کا بول کر گئے ہیں۔ خلیل کا سارا موڈ خراب ہو گیا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ بالکل صاف اور سجا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا جسے دیکھ کر خلیل کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ تازہ پھول بابی کی محبت کا ثبوت تھا کہ خلیل کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کو صاف اور پھولوں سے مہکتا ہوا دیکھتی۔ خلیل اپنے کمرے کو ایسے دیکھ کر اس کے دل میں اپنی بابی کے لیے پیار اور احترام کی زیادہ بڑھ گیا۔ خلیل فریش ہوا اور نماز عصر ادا کرنے میں لان میں آ گیا۔ کافی انتظار کے بعد سگریٹ لگا کر گھاس پر ٹہلنے لگا۔ شام کا وقت تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر سامنے والے بنگلے پر پڑی تو چونک اٹھا۔ سامنے والے بنگلے میں ایک خوبصورت اور حسین بالوں والی لڑکی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ ہاتھ میں قلم بھی تھا اور تھوڑے وقفے کے بعد لکھ رہی تھی۔ کھلے بالوں نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ خلیل حیران ہوا کیونکہ اس بنگلے کی حالت بہت بدل گئی تھی۔ خلیل کو انجانی سی خوشی ہوئی اور پھر اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ لڑکی نے خلیل کو دیکھا اور اندر بھاگ گئی۔ خلیل مسکرایا اور خود پر حیران ہو رہا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی اس کو متاثر نہیں کر سکتی، جبکہ بابی کو خلیل کی اس بات پر بہت غصہ آتا تھا اور ہمیشہ خلیل بابی کو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اگر آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو میں آنکھیں بند کر کے شادی کر لیتا، مگر اب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ بابی اس بات پہ یہ سن کر چپ ہو جاتی، مگر آج پہلی بار خلیل کو کوئی لڑکی اچھی لگی تھی۔ خلیل اپنی اس کیفیت پر بہت حیران تھا بلکہ خوش بھی تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد خلیل بھائی کے کمرے میں چلا گیا۔ میز سے کتاب اٹھائی اور اطمینان سے مطالعہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کی آواز آئی۔ خلیل سمجھ گیا بھائی اور بابی آ گئے ہیں، مگر وہ پھر بھی اسی طرح بیٹھا رہا۔ چند منٹ بعد بابی کمرے میں آئی اور چونک گئیں۔ خوف کی وجہ سے ان کی چیخ نکل گئی۔ بابی کی چیخ نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا اور آرام سے بیٹھا کرسی ہلاتا رہا۔ بابی کو جب کچھ نہ سوجھا تو وہ بھائی کو بلانے لگے۔ اسی لمحے خلیل بابی کی طرف مڑا۔ ارے خلیل تم کب آئے؟ وہ حیران کھڑی خلیل کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خلیل مسکراتی نظروں سے بابی کو دیکھ رہا تھا مگر کچھ بولا ہی نہیں۔ تو بابی بھاگ کر خلیل کے قریب آئی اور ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر دیے۔ کب سے آیا ہوا ہے میرا بچہ؟ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تم کیسے اچانک آ گئے؟ خلیل تم بول کیوں نہیں رہے؟ فارس آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ بابی اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
خلیل نے محبت سے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پیار سے بولا، سویٹ بھابھی، آپ نے تو آتے ہی اتنے سوال کر دیے۔ خلیل مسکرایا، میں شام 4 بجے کا آیا، سوچا کہ اچانک جا کر آپ دونوں کو سرپرائز دوں گا۔ پھر بھابھی آیا تو میرا سارا پلان خراب ہو گیا۔ ویرانی نے میرا ویلکم کیا۔ خلیل نے نیچے بیٹھ کر ساری تفصیل بیان کر دی۔ بھابھی بہت انٹرسٹ سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر اٹھ کر خلیل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولی، ہمیں کیا خبر تھی کہ موصوف آج آ رہے ہیں؟ تم بتا دیتے تو ہم نہ جاتے اور موصوف کا شاندار استقبال کرتے۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا میں نے تمہارے آنے کی خوشی میں کیا کروں گی، پر آپ کے سرپرائز کے چکر نے سب خراب کر دیا۔ اچھا ہوا بھابھی کو بغیر اطلاع دیے آنے کی سزا ملی۔ ارے بھابھی کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو 2 ماہ پڑے ہیں، 2 ماہ میں ادھر سے جانے والا تو نہیں۔ میری خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، میں تو خوب لاڈ اٹھاؤں گا آپ سے۔ اور بتائیں بھائی کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں راستے میں ہی رہ گئے ہیں، وہ تمہاری تصویر میں گم ہو گئے۔ آتے جاتے اسے دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ تم سے اپنی اولاد جیسا پیار کرتے ہیں اور پہلی بار تم سے جدا ہوئے، وہ تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ خلیل حیرت سے بولا، اچھا؟ تو بھابھی اس کی اس ادا پر ہنس پڑی۔ پھر وہ دونوں لانچ کی طرف جانے لگے۔ خلیل وہیں رک گیا اور بھابھی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور لانچ میں داخل ہو گیا۔ بھائی اس کی تصویر کے سامنے کھڑے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ خلیل دبے قدم اٹھتا ہوا بھائی کے پیچھے جا کر رک گیا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے کہ تم وہیں جا کر رہ گئے ہیں۔ آج تمہیں یہاں سے گئے ہوئے 5 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں اور تمہیں واپسی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور خیریت کے ساتھ واپس بھیجے۔ خلیل بھائی کے قریب ہوا اور بولا، بھیج دیا؟ فارس بھائی چونک کر مڑے، خلیل کو سامنے دیکھ کر بے یقینی سے خلیل کو دیکھتے رہے۔ خلیل فوراً بھائی کے گلے لگ گیا۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھائی میں آپ کے سامنے ہوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ بھائی نے خلیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا سن لی۔ خلیل تم کب آئے اور مجھے آنے کا بتایا کیوں نہیں؟ دونوں بھائی علیحدہ ہوئے۔ بھائی خلیل کو دیکھ کر مسکرائے۔ خلیل تم نے چائے پی؟ بھابھی نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا انتظار کر رہا تھا، کیسے پیتا چائے؟ آپ کو تو پتہ ہے مجھے کسی کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں۔ تو بھابھی چائے بنانے کچن میں چلی گئیں اور دونوں بھائی باتوں میں مگن ہو گئے۔ اگلی صبح خلیل نماز کے بعد واک پر نکل گیا۔ واپس آیا، فریش ہو کر سیدھا کچن میں چلا گیا۔ کالا سوٹ اس کی شخصیت کو نکھار رہا تھا۔ اس پر اس کے گیلے بال اور ہلکی داڑھی اچھی لگ رہی تھی۔ خلیل نے کچن ایریا میں آتے ہی سلام کیا اور ساتھ ہی گڈ مارننگ کہا۔ بھابھی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں، انہوں نے خلیل کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی سلام کا جواب دیا۔ بھابھی پہلے تو آپ اپنے ہاتھ کی چائے پلا دیں۔ آپ جناب کی فرمائش شروع ہو گئیں، بھابھی نے خلیل کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ تبھی کہتی ہوں کہ آپ جناب کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں، اور ساتھ ہی چائے کا کپ خلیل کے آگے رکھا۔ شکریہ بھابھی۔ ساتھ ہی خلیل نے بھابھی کی بات بدل دی۔ بھابھی یہ ساتھ والے بنگلے میں کون آ گیا ہے؟ جب میں گیا تھا اس وقت تو یہ خالی تھا۔ چائے کی سلپ لیتے ہوئے خلیل نے بھابھی سے یہ پوچھا تو بھابھی نے بتایا، علی صاحب نے ایک فیملی کو بیچ دیا ہے۔ بھابھی تو یہ کیا وہ لڑکی ان کی بیٹی ہے؟ بھابھی نے خلیل کی بات کو اتنا نوٹ نہیں کیا اور خلیل کو بھی احساس ہوا کہ اس نے ایک دم سے اس لڑکی کا کیوں پوچھا۔ بھابھی بولتی جا رہی تھی۔ بھابھی کے نوٹ نہ کرنے پر خلیل نے شکر کیا۔ بھابھی نے خلیل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا،
بہت اچھی فیملی ہے، لوگوں کا ایک تو پتہ نہیں، البتہ وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ خلیل نے بڑی شرارت سے پھر وہی بات کی۔ بھابی خلیل کو غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا کیا کیا؟ کون لڑکی؟ میں بھی اسی مہذب فیملی کی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کب دیکھی؟ اچھا تو یہ بتاؤ کیسی لگی تمہیں؟ کیا واقعی اچھی لگی تمہیں؟ بھابی جان کر خلیل کو تنگ کرنے لگی، شکر ہے تمہارا منہ سے بھی کسی لڑکی کا ذکر ہوا۔ تم نے بھی کسی لڑکی کو اچھا کہا۔ بھابی ہنس پڑی، کیا تمہیں وہ پسند آ گئی ہے؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ بھابی کس لائن پر جا رہی ہیں آپ؟ بھابی آپ بھی نہ، میں تو بس اس لڑکی بھابی کیا وہ لڑکی کچھ بھی نہیں۔ خلیل نے بھابی کی باتوں سے گھبرا کر کہا، ہاں تم صرف مذاق کرتے رہنا، غلطی سے بھی نہ ہونا، کہیں تمہاری زندگی نہ سنور جائے۔ کیا بوڑھے ہو کر شادی کرو گے؟ ایسے ہی بھاگتے رہو گے تو کوئی لڑکی بھی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ حد ہے، اتنی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ہے، تم اب اقرا میں نقص نکالو گے۔ بھابی کو اب غصہ آ رہا تھا، یہ اب اقرا کون ہے؟ خلیل نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی ساتھ والوں کی بیٹی اقرا جس کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں تو بتاؤ کیا عیب ہے اس میں؟ کتنی معصوم ہے، کتنی پیاری ہے، کوئی بنا دیکھے بھی اس سے پیار کرنے لگے۔ ایک تم ہو خلیل جو اس کی معصومیت کو نہیں دیکھ سکے اور ساتھ ہی نرمی کا لہجہ اختیار کیا۔ بھابی یہ تو مجھے ابھی معلوم ہوا کہ وہ جادو بھی کرتی ہے، اتنی جلدی جادو سے آپ کو بھی اپنا کر لیا، کمال ہے بھابی، نہ دیکھا نہ پرکھا، بس شادی کر لو۔ خلیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خلیل ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ہمارا کافی وقت ساتھ گزرا ہے۔ اقرا بہت اچھی لڑکی ہے، میری اچھی دوست بھی ہے۔ اقرا اکثر میرے پاس آتی ہے، بہت معصوم ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم سے اس کے بارے میں بات کروں گی جب موقع ملا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اقرا کے بابا بزنس مین ہیں، وہ زیادہ تر شہر سے باہر ہی ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی اور فیملی کے ساتھ ہے، UK میں رہتا ہے، اور چھوٹا بھائی میڈیکل میں ہے اور ہاسٹل میں ہوتا ہے۔ اقرا ایک ہی بہن ہے، زیادہ تر گھر پر اقرا اور اس کی ماں ہوتی ہیں۔ بھابی نے بڑے تفصیل سے ان کا تعارف کروایا۔ بھابی آپ تو ایک بات بتانا بھی بھول گئیں کہ آپ کے دوست کے ایگزام بھی ہو رہے ہیں۔ خلیل نے ایک نئی بات شروع کر دی اور ساتھ ہی شرارت سے مسکرایا۔ بھابی خلیل کو دیکھنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرا سے بات بھی کر چکے ہو اور بلا وجہ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ بھابی آپ کا دیور لفنگا نہیں ہے کہ لڑکیوں سے باتیں کرتا یا عشق لڑاتا پھرے۔ کل جب میں لان میں تھا تو دیکھا وہ پڑھ رہی تھی، تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں۔ خیر مسٹر خلیل صاحب، اگر آپ کہیں تو میں… بھابی نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، ابھی میں ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں کر رہا، میرے پیپرز بھی رہتے ہیں، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ جب ان کاموں سے نکلوں گا پھر شادی کا سوچوں گا، پر ابھی بالکل بھی نہیں۔ اچھا تو ابھی خلیل خان کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ جی بھابی جان، خلیل نے اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں مسٹر خلیل صاحب، آپ اس وقت بھی نہ سوچیے گا، اور پھر بوڑھے ہو کر تنہا ایک کونے میں بیٹھ جانا، تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور نہ سننے والا۔ بھابی خلیل کی بات اگنور کرتے ہوئے بولی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دیکھو خلیل، آج ہم ہیں، کل ہو نہ ہو۔ ہاں تم کیوں بھابی کی خوشی کے لیے کچھ کرو گے؟ بس ایک دن میں یہ آرزو دل میں لیے مر جاؤں گی۔ ارے بھابی، یہ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ خدا کے لیے بس کر دیں، اللہ نہ کرے آپ دونوں کو کچھ ہو، آپ دونوں میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔
خلیل نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابی کی باتیں خلیل پر اثر کر رہی تھیں۔ بابی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ان کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔